ناظرین آپ جانتے ہیں کہ میری بات کو لوگ اتنا زیادہ وزن کیوں دیتے ہیں؟ میں تو سیاست کے موضوع پہ بات نہیں کرتا، میکسیمم پولیٹیکو اکنامک ڈائمنشن کے بارے میں بات کر لیتا ہوں۔ کیوں دیتے ہیں وزن؟ بات یہ کہ آبجیکٹو ڈسکشن جو ہوتی ہے نا، اس میں اوپینینز کم، سائیڈ ٹیکنگ کم، بائسز کم ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو فیکچول پوزیشن بتاؤں کہ پاکستان کی پولیٹیکو اکنامک سچویشن اب چینج ہو چکی ہے۔ پاکستان کے اندر جو بھی سسٹم کا اسٹیٹس کو ہے یہ اگلے 3 سال تک برقرار رہے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ 3 سال تک دنیا کے حالات میں تبدیلی رونما ہوگی، مشرق وسطیٰ کے حالات میں تبدیلی رونما ہوگی۔ اب جب یہ خبر آنا شروع ہوئی ہے کہ پاکستانی، شاید ایسا بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی ٹروپس جو ہیں ان کو فلسطین تک میں جو ہے ان کی ڈیوٹی لگائی جائے گی، انڈونیشیا کے ٹروپس کی بھی لگائی جائے گی جو یونائٹڈ نیشنز کے کور کے انڈر اگر وہاں جائیں گے، یعنی یونائٹڈ نیشنز کا جو ایک کور ہوگا اور فلسطین کی ریاست کا قیام ہوگا، تو یہ بڑی اہم ذمہ داریاں پاکستان کو ملنے والی ہیں، پاکستانیوں کے جو سپورٹ کیے جانے والی ہیں۔ تو ایک چیز اب آپ نے یاد رکھنی ہے ناظرین، کہ یہ سٹیٹس کو اگر 3 سال تک قائم رہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو جس عہدے پر فائز ہے، اہم عہدے پر فائز ہے، مستقل عہدے پر فائز ہے، وہ اپنے کام پر لگا رہے گا۔ اب آپ نے اپنے مفادات کو خود واچ کرنا ہے، تاجر صنعت کاروں نے اپنا کیس خود فائٹ کرنا ہے، کیونکہ اب پولیٹیشنز اندر کمپلشن نہیں ہے، اور نہ ہی اہم عہدوں پر بیٹھے والے لوگوں کو پولیٹیشنز کی اب کوئی ضرورت رہی ہے۔ بڑی گہری بات میں نے کر دی ہے ناظرین، سنیے گا آپ میری بات کو۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو آہستہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اہم عہدوں کے اوپر، عام عہدوں پر فائز لوگوں کو اب پولیٹیشنز کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو؟ میری بات کی گہرائی کو سمجھیے گا۔ اب پولیٹیشنز کو عوام نے اور بزنس مین، انڈسٹریلسٹ نے کنونس کرنا ہے کہ وہ اپنی پالیسیاں پیپل سینٹرک، بزنس سینٹرک، اکنامک گروتھ سینٹرک کریں۔ دیکھیں آپ کو، مجھے پتہ ہے آپ کو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں، کیونکہ آپ کو باتیں سمجھ میں آتی بھی نہیں ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو میں سمجھاتا رہ گیا، لیکن نہ ڈبو کو سمجھ میں آئی، نہ گلی کو سمجھ میں آئی، نہ اوروں کو سمجھ میں آئی۔ اب ان شارٹ جو اندر ہے وہ اندر ہی رہے گا، جو باہر ہیں وہ باہر ہی رہے گا۔ اب آپ کہیں کہ اس نئے ڈائنامک اور ڈائمنشن کے اندر آپ کے انٹرسٹ کو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ برا نہ ماننا، میڈیا۔ یہ میڈیا ہی ہے جس نے شور مچایا۔ اسٹیٹ بینک نے واضح کیا آن لائن ٹرانزیکشن انسٹنٹ ہوگی۔ میڈیا کا کردار دوبارہ سے ابھر کے سامنے آ گیا۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جناب عتیق الرحمان صاحب، جو کہ ایک معاشی تجزیہ کار بھی ہیں اور مختلف تاجر و فلاحی تنظیموں سے منسوب بھی ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بات یہ ہے عتیق صاحب، مجھے پتہ ہے سیاست کے موضوع پر آپ بات نہیں کرتے، میں بھی نہیں کرتا، فائدہ کوئی بھی نہیں، زبانی جمع خرچ ہے۔ لیکن جو فیکچول پوزیشن ہے اب یہ ہے کہ اب میڈیا، عوام، تاجر صنعت کار برادری، ہمارا ٹرائنگل بنے گا۔ ہم جو میسج کنوے کریں گے ہماری بات سنی جائے گی، اور یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کہ پریپیئرڈ ہیں۔ انفارچونیٹلی میں آغاز میں پہلا سوال آپ سے، اس کے بجائے کہ میں بین الاقوامی سطح پر بات کروں، میں تاجر صنعت کاروں کا ابھرتا ہوا کردار، میڈیا کے ساتھ مراسم اور عوامی مفادات، ان تینوں کو جوڑ کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر موضوع پر آ جاؤں گا۔ جی عتیق الرحمان صاحب۔ بہت شکریہ علی فار ہیونگ می ان یور پروگرام۔ بات ساری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا آف کورس، بزنس کمیونٹی آف کورس، اور یہ ساری چیزیں جب کمبائنڈ کی جائیں، کنسالیڈیٹ کی جائیں تو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے۔ بزنس کمیونٹی جو کچھ محنت کر رہی ہے اور اپنی مینوفیکچرنگ، پروڈکشن اور ایکسپورٹس کو سنبھالنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اگر ان کے بارے میں کوئی اچھی بات نہ کی جائے تو یہ غلط ہوگا۔ We as a business community are working tirelessly day and night to promote our businesses, our trade، اور سب سے بڑھ کر جو ہمارا ٹریڈ گیپ ہے اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ فکر ہے۔ بات کرتے ہیں تو ہم یہ بولتے ہیں کہ $30 بلین کی اگر ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو یہ کوئی کاؤنٹیبل نہیں ہے۔ تو اگر ہم کمپیئر کریں اپنے ریجن سے بھی اور ان کنٹریوں سے جن کو آپ کہتے ہیں کہ فار ایسٹرن کنٹریز ہیں اور وہ ہمارے لیے کافی قابل ثبوت ہے اور نمونہ ہے اور ستائش ہے،
تو وہ تو اس بات کی طرف جاتی ہے بات کہ ہم کم از کم $100 بلین کی ایکسپورٹس پہ جانا ہے ہمیں. اب $100 بلین کی ایکسپورٹس پہ جانے کے لیے جو کردار بزنس کمیونٹی کا ہے یا میڈیا اس میں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک اپنا کردار ادا کر رہا ہے. آج کا پروگرام آف کورس میڈیا سے وابستہ ہے. آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ اکانومی پہ بات کروں, بزنس پہ بات کروں, اور جب میں ان ٹاپکوں پہ بات کروں تو اس کو پروموٹ کریں اور آپ اس کے بارے میں پازیٹیو باتیں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو اپنے جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. کمنگ بیک ٹو دا ایکچوئل ٹاپک, وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری اکانومی, جو کہ ہر وقت ہم باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ بات, لیکن ہم دوبارہ یہ بات کرنے پہ قادر ہیں کہ آج بھی ہماری اکانومی پہ بہت زیادہ تھوڑا سا چیلنج آیا ہوا اور رسک پہ ہے. دیکھیے اتنا چیلنج آ گیا کہ ورلڈ بینک ہمارے پاورٹی لیول کو بتا رہا ہے کہ ہمارا اس ریجن میں سب سے زیادہ پاورٹی لیول آ گیا. یہ ایک بڑی سیڈ سٹوری ہے اور ایک بہت ہی زیادہ دل کو لگنے والی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا. اس پہ ہم بات کریں گے اور میں آگے جا کے بتاؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ اکانومی تھوڑی سی رسک پر ہے اور اس کا کوئی قصور کسی کا نہیں ہے. اس کی کوئی بزنس کمیونٹی یا کوئی ایرتھمیٹک یا کیمسٹری ڈیولپ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اکانومی کو اتنا بڑا پرابلم آیا ہے, بلکہ ایک تھریٹ آیا جو کہ فلڈ ہٹ تھریٹ کہلاتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارا جو فوڈ اسٹف ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے, ہماری جو فوڈ کی سپلائیز ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں. ظاہر ہے ہمارا انفراسٹرکچر اور ایگریکلچر دونوں ڈیلیپیڈیٹ ہوئے ہیں, اسمیش ہوئے ہیں فلڈ کی وجہ سے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس بات کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایکسٹرنل اور ڈومیسٹک ڈیٹ ہے, اگر وہ بلایا جائے جس کو ہم پبلک ڈیٹ کہتے ہیں, تو وہ لگ بھگ 80.5 ٹریلین روپیز کے قریب ہے, جس میں اگر آپ کر لیں تو ایکسٹرنل ڈیٹ اور لگ بھگ ڈومیسٹک ڈیٹ جو ہے وہ آدھا ہے, وچ از ان الارمنگ کنڈیشن. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اکانومی رسک پر ہے اور بہت سارے چیلنجز ہیں, اس کو تھریڈ ہے فوڈ سیکیورٹی کا, فوڈ سپلائیز کا تھریٹ ہے, انفراسٹرکچر ڈیلیپیڈیٹ ہوا ہے, ظاہر ہے پیسے لگیں گے اس کو دوبارہ بنانے میں, ایگریکلچر کو دوبارہ ٹھیک کرنا ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ انڈسٹری بھی کافی ڈسٹرب ہے, مینوفیکچرنگ, اور یہ سارا کچھ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے. ہمارے گیس کے ٹیرف بھی کافی بڑھ گئے ہیں اور ہمارے انرجی کے ٹیرف تو پہلے ہی تھے, ہم ایڈجسٹمنٹس نہیں کر پا رہے ہیں امپلائمنٹ میں. بہت سارے سیکٹرز ہیں جن کو اگر ڈسکس کریں تو ایک لائن ہے. تو ان تمام چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, اس میں میڈیا اور بزنس کمیونٹی دونوں ساتھ مل کے اپنے ملک کی اس اکانومی کو آگے بڑھانے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, جو کر رہے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بتایا, اور یہاں پر یہ بھی چیز ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب الیکٹرانک میڈیا کا بڑھتا کردار ہے. اخبارات کی کوئی اہمیت نہیں رہی, لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ اخبار پڑھتے بھی ہوں گے, لیکن میں نے لوگوں کو زیادہ اخبار پڑھتے نہیں دیکھا, زیادہ ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھا ہے یا پھر سوشل میڈیا کی جانب راغب ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو میری خواہش یہی ہوگی کہ بزنس کمیونٹی کے لوگ 16ویں صدی سے آگے بڑھیں اور الیکٹرانک ڈیجیٹل میڈیا کو اپنائیں. ہم ٹیلی ویژن چینلوں میں بڑی محنت کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ تاجر صنعت کار برادری کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر تاجر صنعت کار برادری کے لوگ بالکل کنواری دلہن کی طرح شرماتے ہیں اور ٹی وی پر آنے سے بالکل گھبراتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی وی کی ناٹ پلے پالیٹکس ود دا فلڈس. فلڈز اے ریئلٹی, ملک کے اندر بار بار فلڈز آئے, اس کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریکنسٹرکشن, جیسے ہمارے فاضل مہمان صاحب عتیق الرحمان صاحب بتا رہے تھے, انفلیشن, مختلف جو اکنامک چیلنجز ہیں وچ آر ارائزنگ آؤٹ آف اٹ, اور ایک تھا میٹیگیشن آف رسک جو کہ ہم پس پردہ رکھ دیتے ہیں. یقین کریں مسجد میں نے نہیں دیکھا 10 روپے چندہ کر کے کوئی نلکا بھی لگا ہوا آج تک, لیکن ہم 10 روپے چندہ کر کے ڈیم بنانے چلے تھے, وہ بنا نہیں. اس کے بعد نہریں بنانے کی کوشش کی, گورا بہادر کے بعد آپ نے نہریں بھی کھودنے دی, اس کو بھی ایک سیاسی مسئلہ بنا دیا. نتھنگ ہیپنڈ آفٹر دیٹ. لیکن اب اس کا یہ پس منظر جو ہے یہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. ابھی عتیق الرحمان صاحب کے ساتھ اس کے مہنگائی کے پس منظر میں بات کریں گے. دیکھیں ابھی آپ نے پروگرام کے آغاز میں بھی بتایا کہ اے ڈی بی, ورلڈ بینک سب یہ کہہ چکے ہیں کہ اب مہنگائی کا بھی ایک سیلاب آئے گا. آر وی پریپڈ فار اٹ؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ جو چیلنجز آف اکانومی پہ ہم بات کر رہے ہیں,
اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فلڈ سے ہٹ ہوئے ہیں تو ہماری اکانومی کو ایک بہت بڑا تھریٹ آیا ہے، اور وہ تھریٹ آیا ہے فوڈ سپلائز کا. اب جب فوڈ سپلائز کا تھریٹ آئے گا تو لا محالہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا انفلیشن ریز ہوگا اور 6 to 10% ریز ہوگا وچ از گوئنگ ٹو بی میسو. اس کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. آگے کامن مین اپنے جو پریزنٹ سرکمسٹانسز ہیں اس میں کوپ اپ نہیں کر پاتے، دیکھ نہیں پاتے. تو اب یہ فیوچر میں ان کے لیے کتنا بڑا پرابلم ہونے جا رہا ہے. تو کامن مین کی جب بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ہاف آف دا پاپولیشن آلموسٹ. تقریباً 12 کروڑ لوگوں کی تو باتیں میں کر ہی رہا ہوں جو کہ غریب ہیں، جو کہ پور ہیں. اور ورلڈ بینک نے کیا اطمینان سے بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے جو پہلے انہوں نے ہمیں ورک آؤٹ کر کے دیا تھا کہ ہمارا جو پاورٹی لیول ہے وہ 44% ہے، لیکن اب وہ بڑھ کر 48% ہو گیا. پھر ریپیٹ کروں گا اور اچھی بات نہیں ہے لیکن ریپیٹ ہو رہا ہے، اور یہ ہمیں اس بات کی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کیسے اس میں سے نکلیں کہ ہم لوگ اس ریجن کے سب سے زیادہ پاورٹی لیول کنٹری ہو گئے ہیں، سب سے غریب ملک ہو گئے ہیں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں. آپ پوچھے کیوں نہیں. میں اس وجہ سے کیونکہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج تو سیلیبریٹ کر رہی ہے. آپ کے جتنے فائنینس اور فائنینشیل مارکیٹس کے لوگ ہیں وہ تو ناچ گانا کر رہے ہیں، وہ تو مارکیٹ کو روز چڑھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر از ناٹ دا مین کمپوننٹ آف آور جی ڈی پی. دے آر ٹرائنگ ٹو میسج دیٹ اونلی جیو اسٹریٹجک سچویشنز مینیپولیٹ دا مارکیٹ اور ڈائریکٹ دا مارکیٹ. برا نہ ماننا، میں آپ کی بات کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کر رہا. میں نے ایک پوائنٹ ریز کیا. دیکھیں یہ اسے کہتے ہیں پیراڈاکس. انگریزی کا بڑا عجیب لفظ ہے پیراڈاکس. یہ پیراڈاکس کریٹ کر رہا ہے. برا نہ مانیے گا، اس معاملے میں بزنس مین کمیونٹی ول ہیو ٹو انٹروین. They will have to push sanity through. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے اکانومی کا ایک بہت ہی کارنر کا سبجیکٹ ہے اسٹاک ایکسچینج، اس کی آپ اتنی فکر نہ پالیں. آپ ٹوٹل اکانومی کی بات کریں. میں نے بات کی ہے ابھی کہ 12 کروڑ عوام غربت پہ ہیں اور پاورٹی کے لیول سے نیچے جا چکے ہیں. ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا کنگ کانگ فلم کے اندر اس بھن مانس نے اپنا سینہ اتنا نہیں پیٹا جتنا آپ کی فائنینشیل مارکیٹس کے جو بڑے بڑے جائنٹس ہیں، جو کہ لٹرلی جائنٹس ہیں. اگر آپ ملے بھی تو آپ کو لگے گا آپ کسی جائنٹ سے مل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کیپٹل مارکیٹ اس لیے پروسیڈ کر رہی کہ پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو گئے. آپ کے مطابق پاورٹی بڑھ گئی ہے، ہم ریجن میں سب سے زیادہ ہیں. اور میں تو نہیں کہہ رہا علی، یہ تو یونیورسل فیکٹ ہے. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا ہے آپ کو کہ یور اکانومی از ایٹ رسک. جب جو بڑے بڑے جائنٹ جو آپ کو قرضے دیتے ہیں اور ان کے قرضے پہ کہنے پہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کو قرضہ کے ساتھ کہ اب آپ کا جو بورنگ ہے وہ ایٹ رسک آ گئی ہے کیونکہ آپ کی اکانومی ایٹ رسک ہے. اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بورنگ کاسٹ بھی بڑھنے لگی ہے، اور ساتھ یہ بھی دے رہے ہیں کہ دیر از اے ڈاؤٹ کہ یو ول گو فار فردر، یو ول بی الاؤڈ ٹو بورو فردر. اور اگر آپ بورو کرتے بھی ہیں تو بہت مہنگی بورنگ کریں گے. تو اس کا سارا اثر تو اکانومی پہ پڑتا ہے نا. دیکھیے جب آپ اپنے فسکل بجٹ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار آپ نے تو ڈیٹ سروسنگ میں آدھا آپ نے قرض اتار دیا، آدھا آپ نے سود دے دیا. دیٹ مینس آپ کی جو کمرشل بورنگ ہے وہ بہت مہنگی ہے، اور مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگی ہو جائے گی بیکاز آر اکانومی از ایٹ رسک. اور ورلڈ بینک کہتا ہے کہ ہم اپنے پاورٹی لیول پہ اور ڈکلائن کر گئے، نیچے چلے گئے. تو یہ ساری باتیں اگر ہمارے سامنے آتی ہیں اور پھر ہم ایک تھریٹ پہ جا رہے ہیں اور اس تھریٹ کا نام ہے انفلیشن، مہنگائی جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اور وہ پروجیکٹ کی جا رہی ہے کہ وہ 6 to 10% ہے، تو یہ سوچنے کی بات ہے یہ کدھر سے ہو رہا ہے پیدا. آپ اسٹاک ایکسچینج کی بات تو ایک طرف رکھ دیں، پورے ملک کی اکنامی کی بات بھائی آپ سارا بزنس کے اخبار اٹھا لیں، بزنس کی ویب سائٹیں اٹھا لیں، صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے، ریکارڈ ٹوٹ گیا، ہائی مار دیا، وہ کیا بولتے ہیں اپنا نفسیاتی حدود پار کر دی مارکیٹ نے، یہ ہو گیا وہ گیا. میری آپ کی باتوں کی پھر وقت نہیں رہتی. دیکھو علی، آئی ایم ناٹ این اسٹاک ایکسچینج مین. آئی ڈونٹ نو دی ABCD آف دی اسٹاک ایکسچینج. I simply talk of the betterment of the economy of my country. I work for the betterment for the economy of my country اور اس کی گروتھ پہ کام کرتا ہوں. اور ہمیشہ آپ سے بات کرتے ہوئے ایک بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ میرا ٹریڈ ڈیفیسٹ کیسے دور ہوگا، میرا ٹریڈ امبیلنسز کیسے دور ہوں گے، میرے ٹریڈ گیپس کیسے وائڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ نیرو ہوں گے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری گفتگو کا محور یہی ہوتا ہے، اور نہیں تو ہماری گفتگو کا یہ محور آج میری فکر جو ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی سے مارا ہوا ایک عام آدمی انفلیشن کو مزید 6 سے 10% کیسے برداشت کرے گا؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن، کی کوشچن. آئی فلی اگری ود یو کہ یہ ایک ایسا کی کوشچن ہے جس کو ہر ایک کو ایڈریس کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی یہ ایڈریس کیوں نہیں ہو رہا؟ ناظرین، یہ سوال میرا آپ لوگوں سے، میں نے پھر آپ لوگوں کو بتا دیا
اور میرے ساتھ میرے فاضل مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سٹیٹس کو جو اس ملک کے اندر موجود ہے, it will sustain for another few years. Everyone who is there will remain there. جو اندر ہے, میں دوبارہ دہرا رہا ہوں, جو اندر ہے وہ اندر ہی رہے گا, جو باہر ہے وہ باہر ہی رہے گا. اب آپ نے اپنی ڈسکشن کے ذریعے سمت کو بدلنا ہے. اور عتیق الرحمان صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ سمت بدلیں, لیکن برا نہ مانیے گا, آپ کی قوم اڑی ہوئی ہے کہ اب سمت نہیں بدلنی. اب ہمارے ملک کی قیادت یہ کہتی ہے کہ ہمیں سمت بتاؤ, ہمارے ملک کی قیادت کہتی ہے کہ ہمیں اکنامک پالیسی بتاؤ, اب ہمارے ملک کی قیادت کہتی ہے کہ IMF ہم سے سختی نہیں کرے گا, اب ہمارے ملک کی قیادت ہمیں یہ کہتی ہے کہ اب ہم ایسی پوزیشن پر آ گئے کہ ہم ٹیک آف کریں. آپ کے بزنس مین انڈسٹریز کے پاس کوئی پروپوزل ہی نہیں, سچی بات ہے, آپ کی پبلک کے پاس کوئی سولوشن ہی نہیں. میں نے آپ کو مشکل بات بتا دی ہے, یہ دس از دا ریئلٹی. یور بزنس کمیونٹی نیڈس ٹو کم اپ ود اے سولوشن ٹو دا پرابلم. You have always been talking about these things, even in the most difficult of times, لیکن ہماری بزنس کمیونٹی ایبسنٹ ہے. میرا ایک سوال ناظرین, اب حکومت بھی وہی سوال پوچھ رہی ہے کہ آپ پالیسی بہتر چاہتے ہو, ویلکم, آپ پالیسی بتا دو, ہم اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب تو تاجر صنعت کار برادری نے سولوشن بتانے, عوام نے سولوشن بتانے, گورنمنٹ تو سننے کے لیے تیار ہے. سیدھی بات آپ سے کر رہا ہوں. علی, آپ نے بہت اچھی بات کی, اور جو آپ نے پروگرام شروع کرنے میں بات کی تھی کہ جو نیٹ ورکنگ ہے میڈیا کی اور بزنس کمیونٹی کی, وہ اور اسٹرانگ ہونی چاہیے, اور اس میں کوئی کمی نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں, تو آپ نے یہ بات کی. دیکھیں, بزنس کمیونٹی ہو یا کوئی ٹیکنوکریٹ ہو یا کوئی بھی ہو, پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر, میں صرف ایک بات کہتا ہوں, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے اس کو بھرپور کروں گا, کہ جاب کریشن بہت ضروری ہے اس وقت. ٹھیک ہے, جہاں جاب کریشن کی بات کرتا ہوں وہاں میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بھی بات کرتا ہوں. ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی تو ہماری جتنی شارٹ کمنگز ہیں, ہماری جتنی پرابلمز ہیں, ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں اس بات کو کر کے, کہ ہم نے چلی کے لیے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کری تو ہم نے بھر بھر کے کنٹینر ایکسپورٹ کر دیے. ہمیں اس میں کوئی ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے, کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے. کوئی بھی فیلڈ ہو, ایگریکلچر ہو, مینوفیکچرنگ ہو, کنسٹرکشن ہو, یا جو بھی ہو, یا ٹریڈنگ ہو, یا ریٹیل ہو, یا ہول سیل ہو, ہمیں ہر ایک میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی اس وقت سخت ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اگر آپ ملا دیں تو اسکل ڈیولپمنٹ کی, تو میں نے 3 باتیں کی کہ آپ کو اسکل ڈیولپمنٹ کی سخت ضرورت ہے, یہ بزنس کمیونٹی کو ضرور کرنا ہے. نمبر 2 میں نے کہا کہ آپ کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنا ہے, یہ ضرور کرنا ہے, بزنس کمیونٹی نے کرنا ہے, میڈیا نے اس کا ساتھ دینا ہے. اور تیسری چیز میں نے کہا آپ کو کہ جاب کریشن کرنی ہے. یہ 3 چیزیں جب آپ کریں گے تو یہ بزنس کمیونٹی اپنا جو پورا کردار ہے وہ ادا کرنے میں سمجھے کامیاب ہو گئی. تو یہ چیزیں کرنے کے لیے ایک بہت زیادہ کوآپریشن کی ضرورت ہے, اور اس کوآپریشن میں ایک بہت زیادہ فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے, پلاننگ کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ میں ایک بات بول کر آج چلا گیا اور اس کو اگنور کر دیا جائے, یا اس کو کسی نے ٹیک اپ بھی کر لیا اور اس پر عمل نہ ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں پھر اس طرح کے چیلنجز ہمارے پاس آتے رہیں گے, اور ہماری جو ڈکلائننگ ہے GDP کی وہ برقرار رہے گی. میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا انفلیشن ہمیشہ ہائی اپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے, بڑھ رہا ہوتا ہے, اور ہماری GDP کی گروتھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آ کر پھر ڈکلائننگ کی طرف آ جاتی ہے. یہ ایک بہت سیریس بات ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح اپنے انفلیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم کس طرح اپنی GDP کی گروتھ کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہمیں یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے یہ 3 چیزیں جو میں نے فارمولا آپ کو بتایا, اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, لیکن میں آپ کو ایک چیز رکھوں, جیسے فار ایگزامپل لوگ حکومت سندھ کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں حکومت سندھ کے اندر جو ہے نا 60% ایسے وزیر ضرور ہو جو کہ دوسروں کی باتیں سننے کے لیے تیار بھی ہیں, جن کا ایکسپوجر بھی ہے, جن کی ایج بھی ایسی ہے کہ وہ چیزوں کو اسیمیلیٹ بھی کر سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. میں بڑی کلیئر بات آپ سے کروں, 60% ایسے وزیر ہیں سندھ حکومت میں. آپ ان سے جا کر بات کریں, وقت لیں, وہ آپ کو ٹائم دیں گے, 1 ہفتے بعد کا دیں گے, 1 مہینے کے بعد کا دیں گے, آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے دیں گے. وفاق کے اندر یہ صورتحال ہے, تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے, کراچی والوں کے لیے مشکل ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو کراچی سے جو وزیر بنے ہیں انہوں نے وہ وزارتیں لے لی ہیں جن کا کوئی تعلق کراچی سے نہیں ہے. لیکن فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی چھوڑو یار, ہمیں اس چیز سے کیا لینا دینا, ہمیں تو اپنا ایشو ریزالو کرانا ہے. جو 3-4 اہم وزارتیں ہیں ان کے لوگوں سے اگر آپ ملنا چاہیں, اف یو کیپ ناکنگ دیئر ڈور دے ول لسن ٹو یو. لیکن آپ کو ان کے ایجنڈا, ان کے پلان, ان کی پالیسی کے مطابق چلنا ہے. کچھ پوائنٹس وہ آپ کے لیں گے اور وہ ایشو کو ریزالو ضرور کریں گے.
بڑے لکھے لوگ ہیں. عتیق الرحمان صاحب از ون ایگزامپل. اس طرح کے لوگ اور بھی ہوں گے, ایم شیور اور بھی ہوں گے. ضروری نہیں کہ کم ہوں زیادہ ہوں, ہم تعداد کے اوپر نہیں لڑائی کرتے بھی. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب تک آپ ان لوگوں کو نمایاں نہیں کریں گے, آگے نہیں لے کر جائیں گے, کام نہیں بنے گا. برا نہ ماننا. دیکھیں بات یہ کہ آپ سولوشن کی ابھی آپ نے بات کی, آپ نے 3 نقطے اٹھائے. چلو سننے والا آدمی یہ کہے گا اس آدمی نے کوئی نہ کوئی یہ ہے پلان ان مائنڈ. آئی ایم شیور اف اس طرح کے 10-20 لوگ ہوں گے, دے کین پٹ سم تھنگ ان ٹو ایکشن. ایک ریٹن ڈاکیومنٹ تیار ہو جائے گا, لوگ اس پہ کام کریں گے. میرے ٹائم کا ایک ایشو ہے, آپ نے میں نے پروگرام کیا, ہم نے منی پورٹس کے اوپر بات کی. میں ایک بات کر رہا ہوں نا, لوگوں نے کہا کہ چلو دس از اے گڈ سولوشن. آئی ایم شیور ہر لیول یا ہر آرکی کے اوپر یہ ڈسکس ہوا ہوگا کہ یار یہ منی پورٹس کا پروپوزل ہے, چلو چلو اس میں کوئی آپ کا کمرشل انٹرسٹ تو نہیں ہے نا, مین ایم تو یہی ہے کہ ملک کا بھلا ہو جائے. اسی طرح ہمارا بھی یہی ہوگا, مہنگائی کم ہو, سب کا ہی بھلا ہوگا نا یار. اسی طرح فائٹنگ میں, لیکن آپ کو بڑی عجیب سی بات بتاؤں گا نا, فائٹنگ انفلیشن آپ کے بزنس کمیونٹی کے ایجنڈا میں ہی نہیں ہے. وہ تو بولتے ہیں انفلیشن ہو. آپ کی بزنس کمیونٹی کے یہ لوگ بولتے ہیں کہ عوام جو ہے سلنڈر میں گیس ڈلوائے. سر برا نہ ماننا, یہ میں نے آفیشلی دیکھا ہے. آپ کی تاجر تنظیموں نے جا کر وفاقی حکومت کو یہ کہا ہے کہ سلنڈر میں گیس ڈالو, اور یقین کرو فیملی شو ہے, اگر کوئی انگریز سن لیتا نا تو اس کے منہ سے وہ چیزیں نکلتی جو ٹی وی پہ میں نہیں بول سکتا. سر یہ آپ کی بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ عوام کو گیس, یعنی 25 کروڑ عوام گھر میں چولہا جلائے, سلنڈر لے کر آئے, ڈینجرس ڈیکینٹنگ کرے, انلیگل ہے جو حکومت کے تحت, اس میں گیس بھروائے مہنگی اور اپنے گھر میں لا کر چولہا جلائے. یہ آپ کی بزنس کمیونٹی کہتی ہے. اب آپ مجھے سچ بتاؤ کہ اگر یہ فیملی شو نہ ہوتا تو میں کیا کیا باتیں کر رہا ہوتا ان بزنس مینوں کے بارے میں. آپ کی بزنس کمیونٹی, برا نہ ماننا, علی بھائی آپ کو ایک بات کہوں کہ ایک آدمی کی کے قول اور اقوال کو آپ پوری بزنس کمیونٹی پہ نہ ڈالیں. جہاں تک انفلیشن کا تعلق ہے, آپ نے کہا, تو بزنس کمیونٹی از ویری سیریس ان کنٹرولنگ دی انفلیشن. میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں, بیکاز اس کی بات یہ ہے کہ مجھ سمیت کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہم سب کو کھا رہا ہے. ہماری مینوفیکچرنگ کاسٹ بڑھ رہی ہے, ہماری پروڈکشن پرابلم میں ہے, ہماری بہت ساری چیزیں پرابلم ہے. اگر آپ انفلیشن کو کنٹرول کرتے ہیں تو بزنس میں بھی اس کا اثر آتا ہے, اس کے بزنس میں بھی بہت پازیٹیو اثرات آتے ہیں. اور جب بزنس میں پازیٹیو اثرات آتے ہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس لوور ہوتا ہے آپ کا, تو آٹومیٹیکلی آپ کی اکنامک گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے. اور مجھے ایک بات کہنے دیں, جب میں بات آپ سے یہ بار بار کر رہا ہوں کہ آپ کو جاب کریشن کرنی ہے, تو جاب کریشن تبھی ہوگی جب آپ کی پروڈکشن لائن بڑھے گی, جب آپ کی مینوفیکچرنگ بڑھے گی, آپ کی انڈسٹری چلے گی, آپ کا ٹریڈ چلے گا. یہ ساری چیزیں ایکسپورٹ امپورٹ سب کچھ شامل ہے اس میں. یہ سب کچھ تبھی پہنچا, اور اس کی پوری جدوجہد ہو رہی ہے. بزنس کمیونٹی کی ویژن یہ ہے کہ آپ آئے, آپ نے میرے ساتھ 3-4 پروگراموں میں لڑائی کی. آپ نے کہا علی الیکٹرسٹی ٹیرف اتنا ہائی ہو چکا ہے, عوام اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. ایک پروگرام میں دو میں گیس کا ٹیرف کی بھی آپ کی بزنس کمیونٹی کہتی ہے کہ جتنے لاسز ہیں پوری عوام کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کر دیں. ارے سر میں نے ان کا پروپوزل دیکھا ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ پھر کیا میں اس کو ایک آدمی کو بولوں 10 لوگوں کو بولوں؟ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہم لوگ یعنی امیروں پہ نہ بٹے, یہ غریبوں پہ بھی بٹے. سر کیا ظلم ہے, آپ مجھے بتاؤ. آپ بولتے ہیں بزنس کمیونٹی یہ کہتی ہے, پوری بزنس کوئی سولوشن نہیں ہے سر ان کے پاس. بزنس کمیونٹی پوری کی پوری کو نہ لے, چند لوگوں کی مثالیں, آپ پوری بزنس کمیونٹی کو نہ پہنائیں. بزنس کمیونٹی میں کاٹیج انڈسٹری کے لوگ بھی شامل ہیں, اسمال اسکیل انڈسٹری بھی شامل ہے, لارج اسکیل انڈسٹری بھی شامل ہے. اعلان بھی ہوا ہے, نیا اعلان یہ ہے کہ دیکھیں ملک کے اندر انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ملک کے جو قرضے ہیں وہ بڑے مہنگے پڑ جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا معیشت دان تو جا کر پھر مین ہیٹن کے پل سے جا کے چھلانگ مار دیں گے؟ ان کو اکانومی نہیں آتی, آپ کے بزنس مین اکانومسٹ کو آتی ہے, آپ کے بزنس مینوں کو آتی ہے. وہ آ کے سمجھا رہے ہیں حکومت کو کہ انٹرسٹ ریٹ اس لیے کم کر دو تاکہ نیشنل ڈیٹ کم ہو جائے. یہ نہیں کہ اکنامک گروتھ ہو. بھائی آپ آ کے یہ بولو, آپ کیوں گھما پھرا رہے ہو؟ آپ بولو ہمیں قرضے سستے چاہیے, آپ گھما پھرا رہے ہو حکومت کے قرضے مہنگے ہو جائیں گے اگر انٹرسٹ ریٹ. سر پلیز اس طرح نہیں کرو. آپ میرے ساتھ ابھی بحث کر رہے ہیں کہ انفلیشن بڑھی, اگر انفلیشن بڑھی انٹرسٹ ریٹ کم ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں. وہ تو اس کو دونوں کو ملاتے ہیں, ملا کر آگے چلتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ بیوروکریٹ جن سے جا کر آپ اسلام آباد میں بات کرتے ہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ ہارورڈ بھی پڑھ کے آئے ہیں, بہت سارے لوگ ییل بھی پڑھ کے آئے ہیں, بہت سارے لوگ آئی وی لیگ یونیورسٹیوں کے اندر بیوروکریسی میں آنے کے بعد پڑھ کر آئے ہیں. وہ ہنستے نہیں ہوں گے آپ لوگوں کی باتیں سن, آپ کی بات نہیں کر رہا میں, بزنس مین کمیونٹی کی باتیں سن کے. دیکھو آپ مسکرا رہے ہو, اس کا مطلب ہے آپ کا پتہ ہے کہ وہ ہنستے ہوں گے. دے وڈ بی لافنگ, وہ کہہ رہے ہوں گے یار کن لوگوں سے ہم ڈیل کر رہے ہیں, اچھا ان پہ ٹیکس بڑھاؤ. سر دیکھو یہ چیزیں ہوم ورک کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ دولت دے دیتا ہے, لیکن میں نے دولت مندوں کے ہاں سادہ شکل کے لوگ بھی پیدا ہوتے ہوئے دیکھیں, سادہ عقل کے لوگ بھی پیدا ہوتے دیکھیں. یہ میرے رب کا کمال ہے.
کہ عقل، شکل اور دولت تینوں ایک ساتھ کسی کو قسمت سے مل جائیں تو مل جائیں. ضروری نہیں ہے کہ حسن آ جائے تو نزاکت آ بھی جاتی ہے. ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا عتیق الرحمان صاحب, آپ نے میری باتیں سنی بھی, برداشت بھی کی اور ساتھ ساتھ مسکراتے بھی رہے. ناظرین, وی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.